نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ اگر کسی سے نماز رہ جائے بھول کر یا سویا ہوا ہے یا کوئی بھی عذر ہو تو حکم یہ ہے کہ بعد میں وہ نماز قضا کرنا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس توبہ استغفار کر لے تو کافی ہے، قضا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل سے قضا ثابت ہے۔ فعل تو اس طرح کہ غزوہ احد وغیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہر، عصر، مغرب، عشاء 3-4 نمازیں قضا ہوئی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں وہ نمازیں باقاعدہ پڑھی تھی، رات کو قضا کی تھیں۔ اسی طرح لیلہ تعریس ایک واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، رات کو بہت تھکے ہوئے تھے، فجر کے قریب سو گئے۔ حضرت بلال سے کہا کہ ہمیں نماز کی جگہ دینا، لیکن وہ بھی سو گئے اور فجر کا وقت نکل گیا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، آپ نے دیکھا کہ سورج تو اوپر آ چکا ہے، دھوپ پڑ گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جو اٹھایا اور تھوڑے آگے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام نے نماز فجر کو قضا کیا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نسی عن صلاۃ او نام عنہا فلیصلیھا اذا ذکرھا او استیقظ، کہ جو بندہ سو گیا اور نماز نہیں پڑھ سکا تو جب جاگے تو نماز کو قضا کر لے، یا بھول گیا اور نماز نہیں پڑھ سکا تو بعد میں جب یاد آئے تو قضا کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز کا قضا کرنا ہی ضروری ہے، اور یہ کہنا درست نہیں ہے کہ توبہ استغفار کافی ہے۔ پھر نماز جب قضا کرنی ہو تو 3 اوقات کے علاوہ جب بھی چاہیں قضا کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 طلوع آفتاب کے وقت تقریباً 10 منٹ، نمبر 2 زوال کے وقت تقریباً 10 منٹ، اور نمبر 3 غروب آفتاب کے وقت تقریباً 10 منٹ۔ ان اوقات میں قضا کرنا مکروہ ہے، ان کے علاوہ جب بھی چاہیں قضا کر سکتے ہیں۔ ایک نماز کو دوسرے وقت میں بھی قضا کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فجر کو فجر میں، ظہر کو ظہر میں، عصر کو عصر میں قضا کریں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ فجر کو عصر میں اور عصر کو عشاء میں قضا کرنا چاہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ سب صورتیں جائز ہیں۔ اسی طرح قضا میں یہ بھی ضروری ہے کہ جو نماز قضا ہوئی ہے اس کی تعیین کر کے اس کی قضا کرے۔ فجر کی نماز رہی ہے تو یہ نیت کرے کہ اس دن جو فجر کی نماز رہی تھی وہ میں قضا کرتا ہوں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بالغ ہونے کے بعد انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی ہوتی ہیں، کافی عرصہ بعد ہدایت مل جاتی ہے، تو اب وہ نمازوں کو قضا کرنا چاہتے ہیں، تو وقت کی تعیین کیسے کریں گے، نماز کی تعین کیسے کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ حساب لگا لیں کہ کتنے سالوں میں اس نے نمازیں نہیں پڑھی۔ مثلا 10-15 سال نماز نہیں پڑھی تھی، فجر کا اندازہ لگایا، فرض کریں کہ 1000 نمازیں اس نے فجر کی نہیں پڑھی ہیں، تو بس حساب لگا لے کہ 1000 نمازیں میں نے نہیں پڑھی ہیں۔ اب مثلا ہر نماز کے ساتھ ایک قضا کرے اور یوں نیت کرے کہ میرے ذمے جو 1000 نمازیں ہیں ان میں سے پہلی ادا کرتا ہوں، پھر اس کے بعد دوسری، پھر تیسری، یوں نیت کرتا جائے، یا یوں نیت کرے کہ جو 1000 نمازیں ان میں سے آخری پڑھتا ہوں، پھر کہے کہ اس کے بعد وہ جو آخری ہے وہ پڑھتا ہوں، پھر جو آخری رہ جائے گی یوں وہ پڑھتا ہوں۔ تو اس طرح ظاہر ہے کہ ہر آخری نماز کی تعیین خود بخود ساتھ ہوتی جائے گی، اور اس طرح اس کی ساری نمازیں پوری ہو جائیں گی۔